کی زبان کی توانائی کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا گلا مبارک جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نباوت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ترشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل everybody heard something according to his mind, his status, his climate, his education, his own fear. But in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hide and light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, دل سمجھ سے وارا ہے مگر یوں تو ہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ترشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا پیٹ مبارک کل جہاں مل اور جو کی روٹی حساب۔ یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو جب مالک کل بنا ہی دیا تو سمندر کو اشارہ کر دیجئے نا، ایپل جوس بن کے آپ کی بارگاہ میں حاضر، درختوں کو اشارہ فرما دے آپ کو بن موسم مینگو ٹری بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، سمندر کو اشارہ کر دے ایپل جوس بن جائے، پہاڑوں کو اشارہ کر دے ڈائمنڈ اینڈ گولڈ میں کنورٹ ہو کے آپ کے نام پر قربان ہونے کو باعث فخر تصور کرے، اس کے باوجود جو کی روٹی That's why my Imam Ahmad Raza سے اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کمر مبارک جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بدھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ترشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے زانو مبارک انبیاء کہہ کرے زانو جن کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ترشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا تلوہ مبارک کھائی قرآن میں خاکی گزر کی قسم، اس کفیفہ کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ترشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینڈسم جینیس دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکوشیا نواز ان دس پیلس نیمڈ علی پور حسان بن ثابت۔ آپ کے شعر میں 2 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ، آپ کی آنکھوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ It is acceptable challenge، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی کتنے لوگوں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ، لیکن دوسرا دعویٰ، روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ ذرا کریٹیکل ہے، یہ قابل غور ہے کفر و شرک کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر صرف اور صرف صحابی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ ایک صحابی رسول ہے، آپ کی بات کو ہم بغیر مطالبہ دلیل کے مان بھی لیں تو دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف موریٹانیہ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جیبوتی بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف بحرین بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امارات بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امریکہ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف نیپال بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف آسٹریلیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف ہالینڈ بھی ہے۔ 208 کنٹری کے لوگ اس کے سپریم کورٹ کا جج اگر آپ سے پوچھ دے Did you see face of Adam علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Musa علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Saleh علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Zakaria علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Lut علیہ السلام?
Replied, no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied, no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? اے حسان بن ثابت، دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر قیامت تک، نہ جانے کتنے جینیس لوگ آئیں گے، اسمارٹ لوگ آئیں گے، سائنٹسٹ لوگ آئیں گے، ڈارون لوگ آئیں گے، آئنسٹائن لوگ آئیں گے، کیپلر لوگ آئیں گے، زردالی لوگ آئیں گے، ارسطو لوگ آئیں گے، فیثاغورس لوگ آئیں گے، سقراط و بقراط لوگ آئیں گے. آپ نے ایک نبی کو دیکھا اور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اس نبی سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ ہی نہیں پیدا کیا. You have any proof? You have any eyewitness? آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے؟ تصورات کی دنیا میں حضرت حسان بن ثابت ہم بنگال کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے. Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں. اے جبریل امین، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے نوح کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. کیا آپ نے زکریا کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا. حضرت جبریل کا دعویٰ ہے، سائل سنو، تمام نبیوں کا پیغام پر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، لائف سٹائل میں لایا ہوں، اصول حیات میں لایا ہوں، طرز معیشت میں لایا ہوں، طریقہ نکاح میں لایا ہوں، سسٹمائزیشن آف بزنس میں لایا ہوں. اے جبریل امین، جب تو آپ آئی وٹنس ہے، tell me please 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 who is beautiful, who is good look, who is smart, who is genius, who is handsome, who is minded. حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، مگر نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا، نبی سے زیادہ جینیس نہیں پایا، نبی سے زیادہ اسمارٹ نہیں پایا، نبی سے زیادہ مائنڈیڈ نہیں پایا. اے جبریل امین، آپ کی بات میں ایک جگہ مجھے قابل استفسار پہلو نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کو دیکھا، بات لوجیکلی ہے، مگر زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ آپ نے کبھی بتایا نہیں کسی شریعت میں آیا. پھر زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف سے تصورات کی دنیا میں جواب ہوگا. ناقص صاحب، اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کا دور ہوگا، یوٹیوب کا کمال ہوگا، فیس بک میں دنیا مشغول ہوگی، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام سے دنیا باتیں کر رہی ہوگی، www.globalvillage.com میں پوری دنیا سمٹ رہی ہوگی. ہو سکتا ہے آئنسٹائن کی اولادیں راکٹ بنائے، آئنسٹائن کی اولادیں قطر ایئر لائنز بنائے، آئنسٹائن کی اولادیں سٹل اسپیس میں بنائے اور سٹل اسپیس سے اسپیس میں جا کے ناسا کے ذریعے، ٹیسلا کے ذریعے نئے پلینیٹ کی بات کرے، نئے گولے کی بات کرے، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس پیدا کرنے کی بات کرے، اسپیس میں بلڈنگ بنانے کی بات کرے اور اسپیس میں زمین کی طرح دوسری زمین ڈھونڈ لے اور کسی نئے پلینیٹ سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کر دے اور یہ کہے، اے بنگال کے سنی مسلمانوں، یہ لوگ فلاں پلینیٹ پہ تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے، تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ہے، تمہارے نبی سے زیادہ جینیس ہے. یہ اعتراض ہونے والا تھا گوگل کے بعد میں، ٹویٹر کے بعد میں، انسٹاگرام کے بعد میں، ٹیلی گرام کے بعد میں. دفعہ دخل مقدر کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے طائر سدرہ نے صرف اور صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ قلب یقلب تقلیباً سے قلب تو فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ باب تفعیل کا پاور بولتا ہے. میں نے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا ہے، میں نے مرکوری کو بھی دیکھا ہے، وینس کو دیکھا ہے، مارس کو دیکھا ہے، جوپیٹر کو دیکھا ہے، ساٹن کو دیکھا ہے، یورینس کو دیکھا ہے، نیپٹون کو دیکھا ہے، پلوٹو کو دیکھا ہے. نیوٹن آئنسٹائن کی اولادوں نے جتنے پلینیٹ کو ڈھونڈا ہے اسے بھی دیکھا اور جو ڈھونڈنے والے ہیں اسے بھی دیکھا، جو گولے ہیں اسے بھی دیکھا، جو گولے ڈسکورڈ ہونے والے
گرینیڈ کو، ہر تھالے کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے طائر سدرہ نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ججمنٹ دیا ہے اس کی ترجمانی میرا امام، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، اپنے وقت کا امام اعظم، اپنے وقت کا امام مالک، اپنے وقت کا امام شافعی، اپنے وقت کا امام احمد بن حنبل، 10 شعبان 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا تمام سائنسدانوں کا باپ بن کر، وقت کا مجدد اعظم بن کر بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا خان کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں، اور امام احمد رضا نے دنیا کی عدالت کو آواز دیا، امریکہ والوں تم بھی سنو، ڈربن والوں تم بھی سنو، لیبیا والوں تم بھی سنو، ہمارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور چشمدید گواہ جبریل علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ بریلی کا قلندر بولتا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نفع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Today my topic is the Holy Quran. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر جو ایپ ہے اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ جی کا فل فارم ہے جنریٹو، پی کا فل فارم ہے پری ٹرین، اور ٹی کا فل فارم ہے ٹرانسفارمر، جو انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، چھوٹا موٹا روبوٹ۔ اس سے پوچھے ہے چیٹ جی پی ٹی ویئر آر یو، وہ بولے گا ہاؤ آر یو، وہ جواب دے گا، کوشچن کرے آنسر دے گا۔ پوری دنیا والے استعمال کر رہے ہیں اس کو، اور ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے لیے، امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے چائنا دوسرا بنا رہا، یہ کمپٹیشن چل رہا۔ ہم نے چیٹ جی پی سے پوچھا، جی پی ٹی سے پوچھا، can a book like the Holy Quran will come again؟ کیا قرآن کی طرح کوئی دوسری کتاب آ سکتی؟ اس کا جواب ہے نو، قرآن is the final revelation. No more books like Holy Quran will come again. قرآن اللہ کی آخری وحی ہے، اس کے بعد قرآن کی طرح کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی۔ یہی سے غلام جیلانی اظہر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ تم ٹیکنالوجی کتنی ہی بنا لو، اس ٹیکنالوجی سے پوچھو گے تو وہی جواب دے گا کہ دنیا میں اسلام سے افضل اور اعلیٰ کوئی مذہب ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت مائک بنایا تھا تو سائنٹسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایسا مائک بنانے والے ہیں جو پہلے کی بولی ہوئی باتوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ میں کبھی بول رہا ہوں، آپ کے سامنے میری آواز پہنچا رہی ہے ایک مشین، لیکن یہی مائک اپڈیٹ ہوگا اور 1 گھنٹہ پہلے جو بول چکا یہاں لگاتے تو وہ اس کو ریکور کر لے، کیونکہ باتیں ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اسپیس میں رہتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ مائک اس کو ابزرو کر لے، کیچ کر لے۔ میں خوش ہو گیا، ویری گڈ، ویل ڈن۔ تم 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے والا بنا، اور ترقی کرنا 100 سال والا بنانا، 200 سال والا بنانا، 1000 سال والا بنانا۔ اور جب 1000 سال پہلے کی باتیں ریکارڈ ہوگی تو وہ دن بعید نہیں ہے کہ اے کرسچنوں، اے یہودیوں، تم اپنے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی آواز سنو گے، اور پھر یہ تمہیں سننا ہوگا، وہ یہ کہیں گے
کہ پوری دنیا کے آخری نبی شہید نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے میری امتوں، اے میرے فرما برداروں، اے میرے پیروکاروں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے تو محمد پر ایمان لیا، کیونکہ اگر میں بھی مصطفیٰ کا زمانہ پاتا تو ان پر ایمان لاتا اور انہی کی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت بنا. وہ جتنی ٹیکنالوجی بنا مگر اسلام کو بیٹ نہیں کر سکتے. قرآن 114 سورت 7 منزل 23 برس میں نازل ہوتا ہے. 1000 عوامی آرڈر، 1000 نواہی ڈزن، 77,450 کلمہ، 3 لاکھ حروف. قرآن مقدس جامعہ خارجیہ میں حفظ کرایا جاتا ہے. دستاربندی بھی میموری پاور اسٹرونگ ہو تو انسان بہت جلدی کیچ کرتا ہے اس کو، بہت جلدی. قرآن مقدس کے بارے میں اتنا یاد رکھیے گا، زبور ایک کتاب کا نام ہے، توریت کتاب کا نام ہے، انجیل کتاب کا نام ہے. یہ تینوں آسمانی کتابیں. زبور کے اندر 150 سورتیں، توریت کے اندر 1000 سورتیں اور ہر سورت میں 1000 آیت. توریت کو دیکھ کے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ اتنی موٹی کتاب میری امت پڑھے گی کیسے؟ رب قدیر نے فرمایا موسیٰ میں ایک ایسی کتاب اتارنے والا ہوں جو اس سے بھی زیادہ ثقیل موٹی ہے. مولا کس پر؟ فرمایا نزل علی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مولا اس کی امت پڑھے گی کیسے؟ رب قدیر کا ارشاد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. موسیٰ اتنا آسان کر دوں گا، اتنا آسان کر دوں گا کہ امت محمد کا بچہ چاہے گا تو چند مہینوں میں اپنی چھاتی میں پورا قرآن. وہ ڈسٹرب کرے گا، اس کو بیٹھا دو نا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی پورے قرآن کو 3 مہینے میں حفظ کر لیا. پورے قرآن. مجدد الف ثانی کو جیل میں ڈلوا دیا. وہ جیل میں جا کے بولے قرآن لکھ رہا، قرآن کو لوایا، پڑھنا شروع کیا. 3 مہینے میں پورے قرآن کا انہوں نے بھی حفظ کر لیا. آپ کو حیرت ہوگی میں ایک ایسے آدمی کا نام بتا رہا ہوں جو صرف 7 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا. وہ گئے پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پاس. امام صاحب میں علامہ بننا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا جا قرآن یاد کر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ بننے کے لیے قرآن کا حفظ بہت ہی مفید اور ضروری ہے. اپنے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن شریف لوگ تراویح پڑھانے کے لیے یاد کرتے ہیں. غلط. قرآن نازل تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ہوا. قرآن نازل ہوا ہے لائف اسٹائل کے لیے. تراویح ایک ضمن ہے. قرآن کا وجود ہوا طریقہ حیات کے لیے. چلے کیسے، کھائے کیسے، پیے کیسے. کانسٹیٹیوشن آف اسلام جس طرح بھارت کا سمویدھان ہے ایسے اسلام کا سمویدھان ہے. ہر ملک کا سمویدھان ہوتا ہے، اسلام کا سمویدھان ہوتا ہے. لائف اسٹائل ہے. مگر موسٹلی لوگ اپنے انڈیا میں الگ سے حفظ کی کلاس بھی چل رہی ہے. حافظ بھی ہو جاتا ہے اور حافظ ہو کے دستار بندی ہو گئی. میں کسی علامہ سے کم نہیں. وہ تقریر بھی کرتے ہیں، وہ مسئلے بھی بتاتے ہیں. نہیں، آپ اس کو مسئلہ بھی نہیں بتانا چاہیے. جو یاد ہو وہی بتانا چاہیے، نہیں تو اپنے سے بڑے عالم کے حوالے کر دینا چاہیے. اور یہ پبلک کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی ہوا. ایم بی بی ایس کی فیس 200 روپے، ایم ڈی کی فیس 500 روپے، ڈی ایم کی فیس 1000 روپے. مگر یہاں ہر کرتا پاجامہ ٹوپی والا حاجی صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب، عالم صاحب سب ایک ہی زمرے میں نظر آتے ہیں.
سب سے سب پوچھ بھی لیتے ہیں اور سب کی پیروی بھی کرتے ہیں. حافظ بننے کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, امام صاحب میری ماں کا انتقال ہو گیا, 10 بچے کو بھیج دیجیے گا قرآن شریف قرآن خوانی کے لیے. 10 بچے گئے, قرآن خوانی کیا, 3 پارے ایک بچے نے پڑھے, 1 گھنٹے میں قرآن شریف ختم. اے اللہ, ایک قرآن کا ثواب میری ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں, قبول فرما. بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ چل رہا. اس کو کہتے ہیں قرآن خوانی. قرآن کا وجود قرآن خوانی کے لیے کم, قرآن دانی کے لیے زیادہ ہوتا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے اگر مکتب میں ہمارے یہاں اپنے بچے کو ہم لوگ قرآن شریف پڑھاتے ہیں اور ہمارا بچہ ہماری بچی قرآن شریف پڑھ لی تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا دینی تعلیم بھی جانتا ہے. غلط, اس کو دینی تعلیم نہیں کہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی قرآن پڑھ لی اور دینی تعلیم جان گئی تو بالکل شیطان کے فریب اور دھوکے میں ہے. قرآن پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں, قرآن سمجھنے کا نام دینی تعلیم. اس لیے مکتب میں قرآن شریف کے ساتھ ساتھ تعمیر ادب اول دوم سول بنوار شریعت اور بہار شریعت اردو کی تعلیم لازم. مسائل جاننا یہ فرض ہے. اس لیے قرآن, اور یہ بھی سنیں, بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے بچے کو قرآن شریف پڑھا دے, اردو ضروری نہیں ہوگا, بعد میں دیکھ لیں گے. اردو پہلے قرآن شریف اتنی مقدار میں یاد کر لیا جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے تو فرض ادا ہو گئے. اب اس پر مسائل سیکھنا فرض ہے اور وہ اردو میں. اس لیے عربی سے زیادہ مکاتب میں اردو پر توجہ ہونی چاہیے. اور یہاں پر وہ یہ رہا کہ عربی پہ بہت زیادہ توجہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے. کھنڈوا مدھیہ پردیش میں ایک مکتب چلاتا, مکتب میں اردو کے زیادہ سسٹم بنا کے رکھا. خاتون آ گئی لڑنے کے لیے, آپ کے مدرسے میں اردو بہت زیادہ چلتی ہے, میری بچی قرآن شریف کب پڑھے گی؟ میں نے کہا چلو قرآن شریف پڑھا دیا, کیا کر لے گی آپ کی بچی؟ رمضان میں 1 قرآن ختم کر, 2 قرآن ختم کر, 3 قرآن, روزانہ 3 پارے پڑھے, 3 قرآن ختم. ایک رمضان میں 1 مہینے میں 3 قرآن کا ثواب ملے گا. اب سنیں, علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک آیت کی تفسیر سمجھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ سمجھ گیا؟ اس کا مطلب رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا یہ مستحب ہے, مگر روزانہ اگر ایک آیت کی تفسیر سمجھ لیے تو روزانہ 10 قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اس کی طرف کوئی نہیں توجہ دے رہا. رسم و رواج, ماحول, سسٹم, تھیوری, اس کی طرف سب لوگ چلے جا رہے ہیں. اسپریچول آف اسلام کیا ہے اس کے لیے کوئی سوچنے کو تیار نہیں. نتیجہ یہ دوائی اور خراب علاج ہمارے. اس لیے قرآن شریف سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے. اور عالم جتنے زیادہ قرآن کی آیتیں یاد ہوگی اتنے زیادہ بلائی یاد ہے. آپ سے میں پوچھوں وضو کے 4 فرائض ہیں, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح کرنا, پاؤں دھونا, کہاں لکھا؟ نہیں بتا پائے. یہ قرآن میں لکھا بھائی صاحب, اس کو ہٹایا سے, اس کو یہ ڈسٹرب کر رہا بات. بڑھ جاؤ, ہاں بڑھ جاؤ. وضو میں 3 فرائض ہے, کلی کرنا, ناک صاف کرنا, پورے بدن پہ پانی بہانا. قرآن میں کہاں لکھا؟ قرآن کا وجود دلیل کے لیے ہوا. یہ جو مسائل ہے اس کے دلائل کے لیے قرآن کا وجود ہوا. اسی لیے امام صاحب نے بچے سے کہا جا قرآن یاد کر گیا. بچہ گیا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7ویں دن پھر حاضر, حضرت مجھے علامہ بنا دیجیے. میں نے کہا نا قرآن یاد کر گیا. بولے کر لی. آپ نے 7 دن میں قرآن یاد کر لیا؟ بولے ہاں حضرت کر لی. اس بچے کا نام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور وہ امام صاحب جس نے کہا جا قرآن یاد کر کے آؤ, اس امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو حیرت ہوگی, مزید بھارت میں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف 7 گھنٹے میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا. 7 گھنٹے ہوا یوں, اس سے کس نے کہہ دیا حافظ صاحب, he thought of not حافظ القرآن but you said حافظ صاحب, I have 2 options. میں حافظ نہیں ہوں, تم نے حافظ کہہ دیا. یا تو منع کر دو بھائی کل سے حافظ مت بولنا, یا تو پھر حافظ بن ہی جاتا ہوں تاکہ اس کی بات سچ ہو جائے. اس وقت کیا حال چل رہا, نادرا خاص سوچتا ہے لوگ مجھے حافظ صاحب بولے, حافظ صاحب سوچتا ہے لوگ مجھے عالم صاحب بولے, عالم
आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, और कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांट रहे। लेकिन वो आदमी था, उन्होंने कहा कि भाई मैं हाफिज नहीं, उसने हाफिज कह दिया, क्या करूं मैं, इसको मना कर दूं या हिफ्ज कर दूं? उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना, लाओ हिफ्ज कर ही लेता हूं, किसको मना कर दूं? उसने पहला पारा अलिफ लाम मीम एक बार पढ़ा और याद किया, सिर्फ एक बार, और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलका रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल वक्सला, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा सनु, आठवें दिन वलो अन्ना, नौवें दिन काल मनो, 10वें दिन वालनु, 11वें दिन या तबेरु, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबरियो, 14वां दिन वमा, 15वां दिन सुब्हानल्लाह, 16वां दिन काला अल्लाह, 17वां दिन ये क़तारा, 18वां दिन क़ताफुल्लाह, 20वां दिन अम्मा यतसालून एक बार पढ़ा और याद कर लिया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज़े कुरान बनने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, बरेली का कलंदर, भारत की जान, इमाम अहमद रज़ा खान। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत। अच्छा, कुरान शरीफ, एक बुनियादी बात आप लोग ज़हन में रखिएगा, एक है मौजिज़ा, एक है करामत और एक है कुदरत, और तीनों में एक ही चीज कदर मुश्तरक है। हमारे उलमा शरह कायद में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं खर्क़े आदत। कुदरत, मौजिज़ा, करामत, वली से हो करामत, नबी से हो मौजिज़ा, हो मौजिज़ा है रब से हो कुदरत। सबसे बड़ी करामत क्या और सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या? यहां पर एक वली दाएं तरफ, एक वली बाएं तरफ। ये दाएं वाले वली पानी पे नहीं चलते, हवा में नहीं चलते, दरख्त को नहीं बुलाते, बीमारों पर हाथ रख के शिफा नहीं देते। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो मस्जिद में चले जाते, झूठ नहीं बोलते, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। इधर वाले जो वली है वो पानी पे भी चलते, हवा में भी चलते, परिंदों को भी बुला लेते, और मरीजों की लाइन लगी रहती है। पब्लिक भीड़ किधर लगाए, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में भीड़ लगाए। इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं समझते। ये एजुकेशन है, ये लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी। अगर आप इस्लाम को समझेंगे तो पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर पानी पे चलना करामत और विलायत की दलील है तो वो जमीन पर सबसे बड़ा अल्लाह का वली डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए, शार्क को होना चाहिए, मगरमच्छ को होना चाहिए। मगर पानी पे चलना करामत ही नहीं। अगर हवा में उड़ना करामत और विलायत की दलील है तो वो जमीन का सबसे बड़ा अल्लाह का वली शाहीन को होना चाहिए, ईगल को होना चाहिए, बाज को होना चाहिए, कबूतर, मैना, कौवा, कबूतर को अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर हवा में चलना विलायत है ही नहीं, पानी पे चलना विलायत है ही नहीं। मरीजों को शिफा देना अगर विलायत है तो दुनिया में जितने MBBS, MD और DM है, इन सबको अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर ये अल्लाह के वली नहीं है। फिर वली है कौन और करामत सबसे बड़ी क्या है? आइए पीरों के पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर सबसे बड़ी करामत किसको कहते हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। पता ये चला ये जो दाएं वाला है ये नबी के तरीके पर चलता है, झूठ नहीं बोलता, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहता है। और ये जो बाएं तरफ वाला है पानी पे चल रहा, हवा में उड़ना, क्या नबी पानी पर चले हैं? क्या नबी हवा में उड़े हैं? तारीख में ऐसा कुछ हो तो आप बता दें मुझे, तो मैं भी गौर और फिक्र कर लूं। गौसे आज़म फरमाते हैं वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, शरीयत पर चलना, यह सबसे बड़ी करामत है।
سب سے بڑا معجزہ چاند کو نبی نے پھاڑ دیا. کیا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے؟ نہیں. سورج کو نبی نے بلایا، سب سے بڑا معجزہ ہے؟ نہیں. نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس جو آج جامعہ قادریہ میں پڑھائی جاتی ہے. قرآن مقدس آج بھی معجزہ، آج بھی. اگر اس کے بارے میں کچھ علمی گفتگو ہوگی جسے توجہ سے سنیے گا. قرآن معجزہ کیوں بنا؟ پوری دنیا کے اندر انسان بولتا ہے، مگر یہ بولنا بھی اضافی چیز ہے. ایک انسان کم بولتا ہے تو اس کو بھی کہتے تھے گونگا ہے، اور جو زبان سے نہیں بولتا ہے اسے بھی کہتے ہیں گونگا ہے. عرب اس کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، اور عرب کے علاوہ کو اہل عرب عجم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے گونگا. عرب کے اندر بکری چرانے والا بھی شاعر ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے شاعر. ڈاک دہلوی جیسے ہزاروں اس کے دامن میں سمٹ جائے، مرزا جیسے لاکھوں اس کے دامن میں سمٹ جائے. اونٹ چرانے والا شاعر ہوتا ہے. عام ہے شعروں میں بات کرنا. بازار اوقاف ہر ہفتے لوگ اپنے اشعار کہیں گے باپ دادا کی تعریف میں. جس کا کلام بہت اچھا ہوگا خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جائے. اگلے ویک دوسرا کلام جو اچھا ہوگا اس کو ہٹا کے اس کو لگایا جائے. یہ سسٹم تھا. ایسے ماحول میں پیارے مصطفیٰ نے کہا کعبہ پر ایک آیت لٹکا دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور پھر چیلنج، اس کا جواب لے کر کے آؤ. اس کے مقابل کوئی شعر لے کر کے آؤ، کوئی کلام لے کر کے آؤ، کوئی نظم لے کر کے آؤ، کوئی نظم لے کر کے آؤ. اور ایک آدمی سے نہیں ہو رہا ہے نا، تو عرب کے جتنے شاعر اور جینیس ہے سب کے سب جمع ہوگا. اور انسان سے کام نہیں چل رہا تو جناتوں کو بھی بنا لو. انسان اور جنات سب مل کے لا، سب مل کر کے بھی نہیں لا پائے. اس کے آگے ایک لفظ لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. یہ انسان کا کلام نہیں، خالق انسان کا کلام ہے. ایسے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے. یاد رکھیے گا. Therefore every student should be an ideal student. ہر شخص وہی بولتا ہے جو سنتا ہے. یہاں ایک بات اور یاد آ گئی مجھے. جو بچہ پیدائشی بہرا ہوتا ہے وہ پیدائشی گونگا بھی ہوتا ہے. پھر سے سنیں میری بات. جو بچہ پیدائشی بہرا ہوگا وہ پیدائشی گونگا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ڈائری ہوتی ہے نا، ڈائری یہ پلین ہوتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی ڈائری پلین ہے. اس پلین ڈائری میں ووکیبلری جب جاتی ہے تو بچہ دماغ میں لکھتا ہے، اور جو لکھتا ہے وہی وہ پروناؤنس کرتا ہے. گنگنا ماں آپ نے بولا، بچہ نے سنا، وہی زبان سے بولتا ہے ماں. یہی بچہ اگر علی پور میں بیٹھا وہ ہوتا ہے، اس کو دوسرے دن لندن میں چھوڑ دو اور 2 سال کے بعد بولا ہے تو وہ ماں نہیں بولے گا، مدر، فادر، brother, sister, skies, remotes, water, trees. جو سنتا ہے وہی ڈائری میں سیو کرتا ہے. یہی سے یہ بھی مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو آٹا گوندھتے سمے اسے چاہیے کہ پانی آٹا میں ملائے، آٹا گوندھے اور موبائل پر یوٹیوب میں لگا دے کلام اعلیٰ حضرت اویس رضا قادری. اب ادھر موبائل چلے گا جس میں آواز آئے گی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو قریبا تیرا. نیکسٹ کلام چالو ہوگا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اگلا کلام چلے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ماں آٹا گوندھ رہی ہے، بچہ گود میں کھیل رہا ہے، اس کے کانوں میں اعلیٰ حضرت کا کلام جائے گا، اس کے کانوں میں نبی کی صفت جائے گی، اس کے کانوں کے راستے نبی کے اوصاف جائیں گے. دماغ کی ڈائری میں وہ سیو کرے گا. ماں اگر چاول بنا رہی ہے یوٹیوب پر لگا دے کنز الایمان سورہ یاسین کا ترجمہ، اور سورہ یاسین چلے گی اور اس کا
तो गाना नहीं गाएगा, बॉलीवुड की पैरवी नहीं करेगा, हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करेगा, वो टॉलीवुड की तमसील और मिसाल नहीं पेश करेगा। वही बच्चा जब बड़ा होगा तो कोई मुजाहिद मिल्लत बनेगा, कोई सदरुल शरिया बनेगा, कोई दारुल शरिया बनेगा, कोई मुफ्ती आजम बनेगा, कोई शाह आलम और कुतुब आलम बनेगा। और इस तरीके से बंगाल की धरती पर फिर से कोई मुजाहिद दारा पैदा होकर सुन्नियत की हिफाजत करेगा और ईमान की कमांडी करते हुए मर्द मोमिन को रब्बे कदीर तक पहुंचाने की जमानत और सियानत है। जो सुनता है वही महसूस होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, अरब वाले अशार बोल रहे हैं, कुरान शरीफ का जवाब कोई ना ला सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं, और पढ़ाएगा कौन इसको? पहले स्टूडेंट या पहले टीचर? पहले टीचर, यही है ना, पहले स्टूडेंट या पहले टीचर? पहले टीचर। इंसान पहले डॉक्टर, बाद में डॉक्टर, पहले स्टूडेंट, बाद में बाप, पहले बेटा, बाद में। यहां मैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक बात करने जा रहा हूं कि नबी का टीचर बनता कौन? टीचर बनने के लिए नबी से पहले होना जरूरी है। और साइंसदानों ने यह कहा है, in short, the Big Bang hypothesis states that out of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe is began. पूरी दुनिया डॉट से बनी। अचानक वो डॉट फटता है, लंदन, अमेरिका, अलीपुर, बंगाल, दुनिया का वजूद हो जाता है। कौन बोल रहा है? ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। पूरी दुनिया से डॉट से बनी। साइंटिस्ट में एक सवाल करना चाहता हूं, वो डॉट रहता कहां था? हकीज़ तबड़ी क्या थी? लाया किसने? कलर कैसा था? रिप्लाई आई डोंट नो। साइंसदानों ने कहा मुझे नहीं मालूम, घुटने देख दिए उसे। बड़ी मेहनत और मशक्कत से 13.8 बिलियन ईयर्स से, बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स से वो दुनिया डॉट से बनी। वो डॉट कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं पता। चले अब दारुल उलूम जामिया कादरिया मजहबुल उलूम में पढ़ने वालों से पूछ लेते हैं, आप बताइए उस डॉट की हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जामिया कादरिया के तलबा पहले सबसे पहले नाज़रा पढ़ते, फिर इदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिया, फजीलत, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस तक पहुंचते हैं तो वहां एक बात नजर आ गई, और वो बात ये है कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा की बारगाह में खड़े होकर हजरत जाबिर ने नबी से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला 4 अज्ज़ा फख़लक़ मिन अल-जुज़्इ अल-अव्वल अल्लाह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिस अल-अर्श थुम्मा क़स्सम अल-जुज़्अ अर-राबि इला 4 अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अतवार नहीं है, स्काइज नहीं है, एनिमल्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब बात समझ में आ गई। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, ज़रक़ाली आजा, केपलर आजा, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, लिटिल फ्लावर वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला तू भी आ, सेंट जोसेफ वाला तू भी आ, सीबीएसई पैटर्न वाला तू भी आ। तू जिसे डॉट बोलता है उसकी हकीकत से तू तो जाहिल है, तू तो नाआशना है, तू तो इलिटरेट है,
what is my age. یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں ایک تارا اور زمین سے تارا ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے. ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا, اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. 13.8 بلین ایئرس ایگو انسان بولتا ہے مگر جبریل علیہ السلام بولتے ہیں 70,000 کو 72,000 سے انٹو کرے, اس سے بھی پہلے مصطفیٰ چلوا کر ہے. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب, مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں. پتہ یہ چلا نبی کا ٹیچر اس لیے کوئی نہیں ہے کہ ٹیچر پہلے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ بعد میں, اور یہاں کائنات بعد میں ہے, نبی پہلے ہے. اس لیے مجھے کہنے دے پوری دنیا اسٹوڈنٹ ہے, معلم کائنات ٹیچر آف دی یونیورس آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیچر آف دی یونیورس, معلم کائنات. قرآن مقدس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کسی سے پڑھے نہیں, اور جب باتیں کر رہے تھے تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں نہیں نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرمایا, وہ بھی عرب کا حال یہ ہے. عرب کے عربی بھی سنیں, اتنے ایکسپورٹ ہوتے ہیں کہ ایک شعر میں 2 مصرع ہوتا ہے. جیسے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے. پہلا مصرع ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے, یہ پہلا مصرع. دوسرا مصرع کیا ہے؟ جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے. عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا, کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. پہلا مصرع عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا, پہلا مصرع. یہ مکمل کب ہوگا؟ جب دوسرا اسے جڑے گا. کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا, تم یہ بارے مخالف سے نہ گھبرائے اللہ. پہلا مصرع. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. دوسرا مصرع عرب کا حال. امرؤ القیس کے بارے میں فیمس ہے, اس کے امرؤ القیس کو کڈنیپ کر لیا لوگ اور کہا ہم تمہارا مرڈر کرنے والے ہیں, آخری خواہش. اس نے کہا ہاں یار ایک خواہش ہے. دیکھیں عربی کا عروج پر جانا اور کتنا جینیس ہونا اور کس قدر شعر گوئی میں مہارت تامہ ہونا تھا, اس کا اندازہ لگا. اس نے ایک شعر دیا, شعر نے مصرع دیا, کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا مصرع ہے, میری بیٹی کو دے دینا جا کے, بس یہی آخری خواہش ہے. مصرع کیا ہے؟ الا یا ابنتا انی اباکما, خبردار اے میری دونوں بیٹیاں میں تمہارا باپ ہوں. یہ مصرع ہے. الا یا ابنتا انی اباکما. امرؤ القیس کا مرڈر ہو گیا. وہ مصرع لے کر کے قاتل اس کے گھر پہنچے. امرؤ القیس کا گھر کون ہے؟ بولے یہ گھر. دروازہ کو نوک کیا, کون؟ اندر سے اس کی بیٹی آئی, کہا یہ تمہارے باپ نے میسج دیا. وہ مصرع دے دیا. بیٹی مصرع لے کے اندر گئی اور اندر سے پھر چلاتی ہے, لوگوں میرے باپ کا قتل ہو گیا, میرے باپ کا قتل ہو گیا, قاتل یہاں پر ہے, پکڑو پکڑو پکڑو. لوگ آ کے گرفتار کر لیا. کہا تم کو کیسے پتا چلا تیرے باپ کا قاتل ہے؟ کہا پہلا مصرع ہے الا یا ابنتا انی اباکما, خبردار ہے میری دونوں بیٹیاں میں تمہارا باپ ہوں. اس کا دوسرا مصرع سوائے اس کے اور کوئی فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. وقد قتل وقاتلہ لداکما, وہ قتل کر دیا گیا ہے, قاتل نگاہوں کے سامنے. اندازہ لگا کتنی مہارت ہوگی, کتنی مہارت. ایک اور بات بتا دوں, یہ میں نے اپنے شیخ حضور محدث کبیر دامت اللہ علیہ سے سنا. محدث کبیر کون ہے؟ آپ لوگ جنرل نالج میں دماغ میں بیٹھا لے. اس وقت بنگلہ دیش, پاک, سری لنکا, نیپال, بھوٹان,
इंडिया, इन तमाम जगहों के उलमा को तराजू के एक पल्ले में डाल और दूसरे पल्ले में तनहा मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुक़हा को डाल। शहजादे सदर शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर उन तमाम उलमा पे भारी और गालिब नजर आए। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर जिनके बारे में ताजुल शरिया ने फरमाया था, अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर से मैंने क्या सुना, वो बताते हैं किताब के हवाले से, किताब में भी मैंने सर्च किया है इसको। एक शख्स अरब की मजलिस में बैठता, अरबी कहानी देख, अरब की मजलिस में बैठ के एक अजम का आदमी बरसों से अरब में रह रहा था, फारस का रहने वाला था। अरब में रहते रहते अरबी पर महारत ताम हासिल हो गई। कोई आदमी अगर महाराष्ट्र से आके आपके ये अलीपुर में रहने लग जाए और बंगला बहुत शानदार बोले और ये कहे कि मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाता है कि मैं महाराष्ट्र का हूँ या बंगला का हूँ, उसकी महारत की बुनियाद। ऐसे ही अजम से एक आदमी जाके अरब में अरबी पर इतनी महारत किया तो उसने दावा कर दिया कि मेरी गुफ्तगू से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं अरब का नहीं। ये अरब वालों को अच्छा नहीं, बाहर वाला होके हमारे यहाँ घुस के इस कदर दावा, हमसे अच्छी अरबी का एक काम कर, फला गांव में चले जा, उस गांव में फला आदमी से मिलना है, देहाती से। अगर उसने नहीं पहचाना तो तुम्हारा दावा सच्चा है कि तुमको अरबी में महारत काम है, और अगर उसने पहचान लिया कि तुम अरब का नहीं हो तो आइंदा दावा मत कर। गाँव के डन चैलेंज पहुंच गया, गांव में दरवाजा को नॉक किया, अंदर से बेटी आती, बच्ची आती है, इतने मनाता आपका गाना फुला आईना अबूक उरीदो अन अबा, तुम्हारा बाप का, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब सुनो, छोटी बच्ची, बच्ची का जवाब सुनो। अभी फाइल फयाफी फैला फाल फयुफा, जवाब सीधा सर के ऊपर से बाउंस कर। आईना अबूक उरीदो अन अबा, तेरा बाप का, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कुल अभी फाइल फयाफी फैला फाल फयुफा, उसने फिर कहा आईना अबूक उरीदो अन अबा। अंदर माँ किचन में खाना बना रही थी, माँ बोलती है बेटी कौन है दरवाजे पर, तो बच्ची बोलती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। लगता है कोई आजमी, एक बच्ची बोल रही, उसने दावाई करना छोड़ दिया कि मुझे अरबी आती है। इस कदर अरबी में महारत अरब वालों, ऐसे में मुस्तफा कुरान मुकद्दस लेकर के आते हैं। दुनिया के अंदर ये संविधान और भी बने हैं, प्यारे मुस्तफा का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुकद्दस इसलिए भी बन गया कि भारत का भी संविधान है, अमेरिका का संविधान है, डरबन लीबिया तुर्क जज़ाइर का संविधान है, 208 कंट्री के संविधान है। मगर जब कोई नया पीएम आता है तो संविधान में काबिले तरमीम चीजों में तरमीम कर देता है, ये अथॉरिटी उसको हासिल है। तकाज़ाए हाल के हिसाब से संविधान में तब्दीली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली होती है, मगर कुरान मुकद्दस है जिसमें 1400 साल से लेकर अभी तक तब्दीली नहीं हो रही है। क्या वजह है? वो भी संविधान है, ये भी संविधान है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें तब्दीली होती है हर 5 साल के बाद में, नए नए संशोधन हो जाते हैं, मगर कुरान अनचेंजेबल क्यों है? उसका जवाब ये है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी ने लिखा है, अमेरिका का संविधान अब्राहम लिंकन एंड कंपनी ने लिखा है। हर जगह संविधान लिखने वाले लोग मौजूद होते हैं, मगर वो सब के सब इंसान होते हैं, और इंसान फ्यूचर को नहीं देखता है, पास्ट में होता नहीं है, वो प्रेजेंट में होता है। जमाने के 3 किस्में हैं, माजी हाल मुस्तकबिल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इंसान प्रेजेंट में रहता है, पास्ट के चंद सालों को देखता है, फ्यूचर को देख नहीं सकता है, इसलिए वो कानून ऐसा बनाता है, पास्ट के चंद मुशाहदात को देख करके ऐसा कानून बनाता जिससे निजाम अच्छा चलना चाहिए, मगर उसका कानून कायदा कुल्लिया नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर वो जानता नहीं है। रास्ता कब कहाँ मुड़ जाएगा उसे पता नहीं, कहाँ कमजोर है उसे पता नहीं, कल क्या होगा उसे पता नहीं, इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। मगर कुरान मुकद्दस ये इंसान का कलाम नहीं है, ये इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। कुरान नाज़िल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट
चेंजेबल है। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। अच्छा, अब कुरान मुक़द्दस का एजाज आपने सुना, तो कुरान के हुकूक भी सुनिए। कुरान मुक़द्दस हमारे सामने है। अच्छा, हमारे इमाम साहब तकरीर करते हैं, कुरान में सब कुछ है कि नहीं है? सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, कुरान में सब कुछ। हर सवाल का जवाब है कि नहीं कुरान में? कुरान खुद बोलता मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, मैंने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। कुरान खुद बोलता माले हादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला यहसाहा। कुरान को क्या हो गया? न छोटी चीज को छोड़ती है, न बड़ी चीज को छोड़ती है। क्या हो गया कुरान? नज़लना अलैका किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान कुरान मुक़द्दस के अंदर। मगर उसके बावजूद ये मालदा वाले, बंगाल वाले जब भाई भाई से लड़ते हैं तो कुरान के पास आने की बजाय कोई क्यों चले जाते हैं? That's the reason, that's weak point। यही से हमारी कमजोरियां समझ में आती। हमने कुरान को समझा ही नहीं, तो समझदार के पास जा रहे हैं, संविधान जो जानता है उनके पास जा रहे हैं। तो इस्लामिक संविधान से बेहतर कोई संविधान नहीं हो सकता। तो कुरान शरीफ और अहले कुरान, अहले इल्म की बात में बताना चाहिए। ये जो तबाही जो आ रही है ना, उसके जिम्मेदार हम। एक भाई भाई से लड़ता है तो केस कर देता है, और परसों केस चलता रहता है। मियां बीवी में इख्तिलाफ हुआ, अच्छा तूने मुझे तलाक दिया, अभी तुझे मजा चकाती, कोर्ट कर केस कर। क्या हो गया भाई? आपकी जिंदगी कौन सी आबाद हो गई अपने शोहर को जेल भेज करके? आपने कौन सा कमाल लगा दिया भाई? इस्लाम तो ये बोलता है कि अगर इख्तिलाफ हो, वइन खिफतुम शिकाक बैनहुमा फबअतू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। एक शोहर की तरफ से, एक बीवी की तरफ से जिम्मेदार आदमी, और वो बैठ के शरीयत के दायरे में फैसला करे। जो भी लड़की और औरत तलाक के बाद में पैसे का डिमांड करती है, वो लड़की फर्मा बरदार बीवी न थी, न है, न होगी। ये लिविंग रिलेशनशिप का नजरिया है, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कंट्री का नजरिया है। पैसे लो, शोहर बनो, एंजॉय करो, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट आपको खूब फैसिलिटी दे। कुत्ता बिल्ली से शादी करे ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी आप, मगर उसको इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत की हिफाजत कौन करे? सिवाय प्यारे मुस्तफा के इंसानियत की हिफाजत के जिम्मेदार कोई नहीं। हमारे नबी है। मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूँ जिसको आप शौक लगेगा। इंसान और जानवर में क्या होता है? दोनों नंगे पैदा होते हैं। इंसान भी नंगा पैदा होता, जानवर भी नंगा पैदा होता। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान। सही बोला? इसका मतलब जो कम कपड़ा पहनता है वो जानवर, और जो अपनी बेटी को स्कर्ट पहना के स्कूल भेजता है वो बाप भी जानवर और बेटी भी जानवर। गैरत मत, एहसास नदामत का शैतान ने बरसों पहले जनाजा निकाल दिया। मकरूह को वो मुस्तहब समझ रहे हैं और मुस्तहब को मकरूह समझ रहे हैं। मेयारे हक को बातिल ही खत्म हो चुका। भाई लोग जो अच्छे कहेंगे वो हम अच्छे तब अच्छे होंगे, ये किसने कहा? लोगों के ज़हन और फिक्र की बुनियाद पर सेहत और गलत का मदार नहीं होता। मैं यही पर एक और बात बता, हम लोग मां से निकाह नहीं करते, तो भी करते भाई। इसलिए नहीं करते कि कुरान में मना किया, या इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते। अगर आपने कहा लोग नहीं करते इसलिए नहीं करते, तो ये दलील ही गलत, क्योंकि इस्लाम का सिस्टम लोगों के हिसाब से नहीं चलता, कुरान के हिसाब से चलता है, हदीस के हिसाब से चलता है, बुखारी और मुस्लिम के हिसाब से चलता है। अब आप कहेंगे कि नहीं कुरान में आया मां से निकाह नहीं करना चाहिए, बहन से निकाह नहीं करना चाहिए, बेटी से निकाह नहीं करना चाहिए, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। ओके, जब कुरान में आया मां बहन बेटी से निकाह हराम है, तो यही कुरान बोलता है झूठ बोलना भी हराम है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यही कुरान बोलता है माल हराम खाना भी हराम है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। यही कुरान बोलता है भाई की गीबत करना मुर्दात खाने की तरह। अताकुलून लहम अखीह मैतन फकरिहतुमूह। यही कुरान बोलता है इतरा का चलना
اور یہ حرام شراب، جوا اور بے نمازی اور گالی گلوچ یہ بھی تو حرام ہے جو بھی قرآن میں آیا. اس کا مطلب بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یا پھر رسم و رواج کے حساب سے چلتے ہیں، قرآن کے حساب سے نہیں چلتے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی سالی سے نکاح کر لیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، سالی سے. جبکہ جو ہی سالی سے نکاح کیا تو جو پہلی گھر والی تھی وہ بھی حرام ہو گئی. حرام حرام اصل حرام دونوں کے رہتے ہوئے ایک بھی جائز نہیں ہے اس کے. یہ کون سمجھے؟ یہ کانسٹیٹیوشن بتائے گا آپ کو، یہ سمجھان بتائے گا آپ کو. کچھ تو سوچے بھائی، پیدا ہوئے ہم مسلم اس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. ذرا اسپریچول آف اسلام لائف کو کیسے گزارنا چاہیے، کس حساب سے گزارنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جانور بھی پانی پیتا، انسان بھی پانی پیتا. پاک اور ناپاک کی تمیز کیے بغیر کہیں بھی کھڑے کھڑے شروع ہو جائے پانی پینا، اسے جانور کہتے ہیں. اور جو ناپاک کو لات مار کے پاک پانی بیٹھ کر 3 سانس میں ٹوپی پہن کے پیے، اسے حضرت انسان کہا ہے. سبحان اللہ. کتنا مائنر فرق ہے، دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بے شک. بھوک دونوں کو لگتی ہے، کتا بلی چھچھندر بھی کھانا کھاتے، انسان بھی کھانا کھاتے. حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتا ہے وہ کتا، اور جو حرام کو چھوڑ کر صرف حلال کھاتا ہے اسے حضرت انسان کہا ہے. پیشاب دونوں کرتے، کھڑے کھڑے کہیں بھی شروع ہو جائے وہ جانور، اور جو بیٹھ کر پیشاب کے بعد پانی لیتا ہے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے. سمجھنے والی بات ہے. ایک لکیر ہے باریک سی، ادھر گئے تو جانور ادھر گئے تو انسان، اور موسٹلی انسان ادھر ہی ہے، اسے شعور بھی نہیں. وہ بول رہا ہے انسان، کس نے بولا انسان ہے؟ قرآن تو یہ بولتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. جانور سے بدتر، جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر قرآن بولتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور فلسفہ بتا دوں آپ کو. بات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی چل رہی. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندہ کون ہے آپ؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر سب زندہ ہے، یہی کہیں گے آپ؟ میں نہیں مانتا، کیونکہ یہاں روح باقی ہے، لیکن روح کی بقا یہ زندگی کے دلیل نہیں. اور یہیں پر اگر کسی کی روح نکل جائے تو اعلان ہو جائے گا فلاں کی نماز جنازہ کل نماز عصر ادا کی جائے گی، فلاں مفتی صاحب پڑھائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دھکا جائے گا تو وہ مر گیا کیونکہ روح نکل گئی. یہ سوچتے ہیں نا، یہ رسم اسپریچول آف اسلام یہ نہیں، اسپریچول آف ہیومن یہ نہیں. اس کی دلیل ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کو کہہ رہے ہیں، ابو جہل میں اللہ کا رسول کلمہ پڑھ. نہیں بولوں گا میں، تو جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین. پھر سمجھا جبریل علیہ السلام، یا رسول اللہ یہ موجودہ شرفی ہوتے ہیں وہ مکانہ میتا، یہ مردہ. ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے. ابو جہل is walking, Islam said he is dead. Abu Jahl, his eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His foot are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. بیوی بچے والا ہے، روح باقی ہے، مگر اسلام بولا کہ یہ مردہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ زندہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. روح باقی ہے، اس کی دلیل ہے، مگر وہ زندہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. کیونکہ ابو جہل کے بدن میں روح باقی تھی، مگر اسلام نے جیتے جی کہا یہ مردہ. پھر زندہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری میں حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر گیا، اسلام بولتا ہے زندہ. حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت عباس شہید ہو گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت علی اکبر جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت حر انتقال کر گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے. امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اور اسلام بولتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ہم نے پوچھا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اے